شریعت اور طریقت بظاہر یہ دو لفظ ہیں، لیکن ان کا مادہ ایک ہی ہے۔ اگر آپ لفظ شریعت کو دیکھیں تو یہ احکام خدا جو اللہ نے قرآن میں دیے ان کا نام ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہمیں حکم دیے گئے، ہمیں اللہ نے قربانی کا حکم دیا، ہمیں اللہ نے بہت سارے اعمال جو نیک ہیں ان کا حکم دیا ہے، وہ سارے احکام شریعت کہلاتے ہیں۔ طریقت انہی احکام کو اس طرح ادا کرنے کا نام ہے کہ وہ احکام تمہاری روح کے اندر اتر جائیں۔ شریعت جو ہی طریقت سے ملتی ہے تو مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے ایک لفظ کہا، ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ الصلاۃ بحضور القلب، نماز دل کی حاضری کا نام ہے۔ تو یہ دل کی حاضری طریقت ہے۔ اس نے جو بظاہر شریعت کے اوپر عمل کیا، اس نے سبحانک اللہم سے لے کر یوم یقوم الحساب تک جو نماز پڑھی ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اس سے گزارا نہیں ہوگا۔ گزارا ہوگا کہ جب تمہارا دل بھی نماز کے اندر حاضر ہوگا۔ تو وہ جو دل کا نماز کے اندر حاضر ہونا ہے وہ طریقت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو سجدہ صرف تم نے اس شریعت پہ عمل تو کر دیا ہے اور سجدے میں چلے گئے سبحان ربی الاعلیٰ تم نے کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، سجدہ ہو گیا، لیکن حضور فرما رہے ہیں سجدہ وہ ہے کہ جس کا سجدہ یوں ہو کہ اس کا سر اللہ کی رحمت کی گود میں چلا جائے۔ طریقت سے وہ چیز سیکھی جائے گی کہ وہ سجدہ کیسے ہوتا ہے۔ اور وہ حدیث جبریل کا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے حوالہ، جس میں حضور اسلام نے جبریل علیہ السلام کو اس جواب دیا تھا جب انہوں نے پوچھا تھا کہ حضور احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے کہ تو اسے دیکھ کے عبادت کرتا ہے۔ تو یہ جو تو دیکھ کے عبادت کرتا ہے نا، یہ اصل میں تصوف ہے، یہی طریقت ہے۔ یا پھر یوں ضرور ہو کہ وہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے